سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ سورۃ نساء کی آیات نمبر 54 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ پیچھے سے جو چل رہی ہے اسی کو آگے ہم چلا رہے ہیں، یعنی رکوع پیچھے والا چل رہا ہے۔ تو اب 54 نمبر آیت سے ہم سورۃ نساء کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ نساء کے اندر، ام یحسدون الناس، کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، بس بے شک دی ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب، ان کی اولاد کو، والحکمت، اور حکمت، وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور دی ہے ہم نے ان کو عظیم سلطنت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کیوں حسد کرتے ہیں، جس کا اشارہ زیادہ یہودیوں کی طرف ہے، بلکہ واضح بھی ذکر آیا ہے، یہودی حسد کرتے ہیں۔ تو کیا تم لوگوں سے کیوں حسد کرتے ہو اس بات پر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنے کرم سے جو لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہیں اس پر حسد کیوں کرتے ہو؟ اب حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک نعمت کسی کو ملی ہے، اب یہ کسی میں بھی آ سکتا ہے حسد، تو حسد کا معنی سمجھ لیں کہ حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ یہ تمنا رکھے دل میں کہ اس کی دولت چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، مجھے مل جائے، یا میرے پاس نہیں ہے تو اس کو بھی نہ ملے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کے پاس شکل و صورت اچھی ہے تو میری اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو اچھا بنایا ہے لیکن حسد کی بنا پر تو وہ کہے کہ یہ اس کی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے، شکل خراب ہو جائے، اس کی دولت ختم ہو جائے، اس کی عزت مقام ہے دنیا میں تو یہ ختم ہو جائے، مجھے مل جائے یا اس کے پاس بھی نہ رہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں حسد کہلاتی ہیں، اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ حسد ایسی چیز ہے اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو، یعنی اس طرح اگر حسد کرے تو حسد جو ہے وہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اب یہودی زیادہ حسد کرتے ہیں، ان کا حسد تو واضح ہے اور ہر دن زیادہ واضح ہو رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ کھل کے سامنے آ گیا کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، کہ بس بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، وَآتَيْنَا مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو عظیم سلطنت بھی دی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب دی، نبوت دی، یعنی آپ کے، یہ بات پیچھے بھی چل رہی آ رہی ہے اور یہ پورے قرآن پاک میں ہے، بار بار آئے گی تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے اور آنے والے لوگوں کو قیامت تک یہ پیغام جاری رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، کیونکہ جتنے پیغمبر آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے،
تو اس طرح ان کو کتاب بھی دی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے قانون شریعت دیا گیا، حکمت دی گئی، اور پھر ان کو بادشاہی بھی دی گئی، اور بڑی بادشاہی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہی ملی، اتنی بڑی بادشاہی ملی کہ اس پر بھی بہت زیادہ مطلب کہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کے وقت کے پیش نظر میں مختصر کرتی ہوں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو، اگر آپ سن رہے ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، تو کم از کم اتنا تو بتائیں کہ ہمیں آپ کو اس میں سے کون سی بات اچھی لگی، یا اس پر کوئی مزید وضاحت چاہیے، یا اس کا کوئی پوائنٹ آپ کو ایسا لگا کہ ہم اس کو سننا چاہتے ہیں، تو مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ اس قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کو سن رہے ہیں۔ میں آپ کی ایک کلاس کے طور پر آپ کو پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ قرآن سے آشنا ہو جائیں، قرآن سمجھنا شروع کر دیں۔ قرآن پاک تو ایسے آپ پڑھتے ہیں، لیکن ترجمہ تفسیر آپ سمجھنا شروع کر دیں تاکہ قرآن کی سمجھ آئے اور دوسروں کو سمجھائیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، خود بھی قرآن سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتاب بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، یعنی کسی نبی کو تورات دے دی، کسی کو انجیل دے دی، کسی کو زبور دے دی، کسی پہ صحیفے نازل ہوئے، اور پھر بادشاہیاں بھی دیں۔ سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہی دی، حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت بہت بڑی ملی۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو نعمتیں دی گئی۔ اب یہودی جو ہے، کیونکہ وہ بھی انہیں کی اولاد میں سے ہیں، اب فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، بس بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعض ان میں سے وَمَنْ صَدَّ عَنْهُ رکے رہے، یعنی انہوں نے منہ پھیر لیا اللہ کے پیغمبروں سے۔ جو اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے آ کے توحید کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا، اور لوگوں کو شرک سے باز رہنے کے لیے کہا، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اور کچھ لوگ تو ایمان لاتے رہے، سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور کچھ لوگ جو ہیں ان سے ہٹتے رہے، انکار کرتے رہے، اور جنہوں نے انکار کیا وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یعنی جو بھی ایمان نہیں لایا ان کے لیے جہنم ہے۔ وہ جو سابقہ انبیاء ہیں، ہم پر، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، تب ہمارا ایمان ہوتا ہے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماننے کا حکم دیا، اور آپ نے تصدیق کی۔ آپ پر جو کلام نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، اس قرآن نے ثابت کر دیا کہ سابقہ پیغمبر آئے تھے، ورنہ ہمیں تو نہیں پتہ چلنا تھا۔ تو اس لیے ہم سابقہ پیغمبروں کو بھی سب کو مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی ہیں، وہ شانوں والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں، ہم سب کے ہیں، اور قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمایا کہ ہمیں اس آخری نبی کی امت بنا دیا۔ تو جو نبی بھی آئے، انہوں نے آ کے جب پیغام دیا اور لوگ ایمان لاتے رہے ان پر، اس وقت یعنی توحید کا اقرار سب نے کیا۔ اب اس وقت کے جو بھی پیغمبر تھے، ان پیغمبروں کا کلمہ پڑھنا ان کے لیے ضروری تھا، اور پڑھا، کچھ لوگوں نے پڑھا۔ اب ان میں سے جنہوں نے صحیح پڑھا، صحیح ایمان لائے، وہ تو ایمان والے ہو گئے، اور جو نہیں لائے ایمان، نہیں انہوں نے مانا، اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا اور ڈال دے گا، کیونکہ جو بھی انکار کرے گا نبی کی نبوت کا، اور پھر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ اب جو سابقہ پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، بعثت کے بعد، بعثت کا مطلب ہے جب سے وہ تشریف لا چکے ہیں، اب سب پر لازم ہے کہ وہ آخری نبی کا کلمہ پڑھیں، چاہے وہ پہلے نبیوں کو مانتے ہیں، تب بھی انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو تب ان کا ایمان ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے جو بھی ایمان نہیں لائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو سابقہ
پیغمبروں کے جو وقت گزر گئے ہیں اس وقت کی بات ہے، اس وقت جو ان پر بھی ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور اب تو سب کے لیے یہی ہے کہ وہ آخری نبی پر ایمان لائیں اور آپ کے فرمان کے مطابق سب انبیاء کو بھی مانیں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ کافر ہو گئے یعنی انکار کر دیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا، یعنی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ انکار کرنے والے وہ لوگ، انکار کو کفر کہا جاتا ہے۔ اب جس نے اللہ رسول کا انکار کیا، اس کی آیتوں کا انکار کیا، اس نے کفر کیا۔ اب جس نے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم، جلد ہم، سوف کا معنی جلدی کے لیے آتا، ان قریب یا جلدی کے لیے ڈالیں گے ہم اس کو آگ میں۔ کون سی آگ؟ جہنم کی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جہنم کی آگ میں اس کو ڈال دیں گے، یعنی جس نے اللہ کی آیتوں کا، قرآن کا انکار کیا اور اس نے ایمان نہ لایا یعنی نبی کے فرمان پر، اور ظاہر ہے قرآن تو نبی نے ہی بتایا نا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن ہے، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر بھی سن کر آیتوں کا انکار کر دیا۔ اور اس میں جو انکار جس نے کیا قرآن کا، اس میں وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جو بھی ہیں، وہ جو بھی انکار کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور پھر جب ڈال دے گا کلما نضجت جلودہم، پھر جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جب بھی ان کی جلدیں، جلودہم جلدیں ان کی جو ہیں، نضجت جل جائیں گی، ان کی کھالیں یا جلدیں دوزخ کی آگ میں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، استغفر اللہ، بدل ڈالیں گے ہم ان کی جلدوں کو اس کے سوا۔ کہ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کی آگ ان کی جسم کی کھال کو جلا دے گی، جسم پورا نہیں جلائے گی، اللہ قادر ہے وہ جلا سکتا ہے، جلا رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کو عذاب ان کو زیادہ دیا جائے، اور جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی، موت تو آ چکی، اب موت نہیں آئے گی، تو جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو نضجت جلودہم، جلدیں ان کی جل جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم ان کی جلدوں کو بدل دیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، یعنی وہ جلد ختم ہوگی تو دوبارہ جلد چڑھا دیں گے تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو بار بار چکھتا رہے، بار بار ان کو عذاب دیا جاتا رہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی خالصتاً محبت عطا فرمائے اور خالص قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کا ادب بھی کریں، دل و جان سے اس کے احکام کو قبول بھی کریں اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں، جھنجھوڑیں کہ قرآن کے ساتھ لوگوں جڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ غالب ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کون انکار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ پھر جب ان کی جلدیں جل جائیں گی اور جلدوں کو بار بار بدلا جائے گا، پہلے جلد جل جائے گی اور پھر بدلا جائے گا، تاکہ کس وجہ سے کہ ان کو عذاب دیا جائے، وہ بار بار اس عذاب کو چکھتے رہے، اس انکار کے باعث انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا اور رسول پر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ تو ذکر کیا انکاری لوگوں کا، کافر لوگوں کا، مشرک لوگوں کا قرآن کے ذریعے۔ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر ارشاد فرما رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحاتی اور عمل کیے اچھے، سندخلہم جلد ہم داخل کریں گے ان کو، کہاں؟ جنت میں۔ وہاں فرمایا سوف نصلیہم نارا، کہ ہم جلد ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے۔ کن کے لیے؟ جو انکاری لوگ ہیں۔ یہاں کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان کے لیے فرمایا جو ایمان بھی لائے، اچھے عمل بھی کیے، ہم ان کے لیے سندخلہم جلد ہم ان کو داخل کریں گے جنت میں۔ تجری کہ بہتی ہیں من تحتی الانہار، کہ ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابداً ہمیشہ رہنا۔ یعنی ایسی جنتیں اہل ایمان کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے، اچھی نیتوں والوں کے لیے رب کریم نے فرمایا جلدی میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور جب جنت میں داخل کروں گا تو کیسی جنت ہوگی کہ اس کے نیچے نہریں ٹھنڈے میٹھے پانی کی رواں دواں ہوں گی، جیسے آبشار کہہ لے، ہمارے لگتے ہیں فوارے لگتے ہیں، آبشاریں لگتی ہیں گھروں کو سکون دینے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت کرنے کے لیے، دل کو تسکین پانے کے لیے۔ تو رب نے بھی جنت میں محلوں کے ساتھ ساتھ نہریں جاری کر رکھی ہیں ٹھنڈے میٹھے پانی کی۔ ان کے ایسی جنتیں ہیں کہ ان کے نیچے نہریں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ رہنا۔ اور جنت ایک نہیں ہے، جنتیں بہت ساری ہیں، اور ہر اہل ایمان کو اس کے عمل کے مطابق جنتیں ملیں گی۔ ایک ایک مومن کو کئی کئی جنتیں ملیں گی، اور اس طرح سے جنتیں ملیں گی کہ جو جنت، کیونکہ جب انسان کو بنایا گیا تو دوزخ اور جنت دونوں کے جو چیزیں اس کے لیے تیار کی گئی اس کے حصے میں۔ اور جب لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے، تو وہ جو ان کے حصے کی جنت ہے وہ بھی اہل ایمان کو ملے گی، وہ بھی اہل ایمان کو ملے گی۔ لَهُمْ فِيهَا، وہ اس میں ازواج مطہرۃ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ان کے لیے اس میں کیا ہوگا؟ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ہم ان کو داخل کریں گے سائے میں، اور سایہ کون سا ہوگا؟ گھنے سائے میں، یعنی گھنے سائے ہوں گے، ٹھنڈے تسکین دینے والے سائے ہوں گے، خوبصورت سبزے کے سائے بھی ہوں گے، اور فرمایا بیویاں بھی ہوں گی۔ اور جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نظروں کو پاک رکھا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، رزق حلال کمایا، رب کی رضا کو پایا، عدل و انصاف سے زندگیاں گزاری، بیویوں کے درمیان، بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے چلے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ بیویاں بھی دے گا جو بیویاں ان کے نکاح میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گئی، جنت میں گئی، وہ بیویاں بھی اپنے شوہروں کے پاس ہوں گی، اور پھر جنت کی حوریں بھی ان کے پاس ہوگی، اور پھر وہ کفار جو کافر مر گئے وہ جہنم میں گئے، مگر ان کی بیویوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، وہ ایمان کی حالت میں مریں، تو وہ نیک عورتیں بھی ان مردوں کے حصے میں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک خوبصورت باغ اور سائے دار گنے جو ہے انہیں عطا فرمائے گا، یعنی گنے سائے، باغ، باغیچے، ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ تم تعد الامانات لٹا دو امانتیں الی اہلیہ ان کے اہلوں کی طرف، اور جب وَإِذَا حَكَمْتُمْ جب بھی تم کوئی فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان، تو ان تحکموا یہ کہ تم عدل کے ساتھ، بالعدل عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اما یعظکم اچھی نصیحت تم کو کرتا ہے بے اس کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان سمیعا بصیرا سننے والا دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی امانت رکھے کسی کے پاس تو وہ امانت اس کے اہل کی طرف لوٹا دی جائے۔ امانتیں بہت ساری ہیں،
مانتے تو وہ بھی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگ کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے لیکن پھر بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل مکہ، آپ نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو لوگ آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے کہ سچ بھی بولتے ہیں اور امانت دار بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا کے جاتے تھے اور آپ ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور آپ کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو یہ بھی کیونکہ سرکار تو پہلے ہی مانتے لوٹاتے ہیں اور صادق الامین ہے، اب آپ کے توسل سے پوری قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنی امانتیں جو ہیں ان کے پاس لوٹا دو کہ جنہوں نے رکھوائی ہیں، اور جب بھی تم کوئی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ اب اس کے اندر بہت ساری تفسیریں ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی، جب مکہ کو فتح کیا گیا تو اس وقت جو ہے مکہ کی جو چابی تھی خانہ کعبہ کی، وہ ایک صحابی تھے، بعد میں صحابی بنے یا پہلے صحابی تھے، بہرحال ایماندار تھے، غالباً ان کا نام بھی عثمان تھا، عثمان بن طلحہ اس طرح کا نام تھا۔ تو انہوں نے چابی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، یعنی اس وقت کعبے کے متولی وہ بنے ہوئے تھے۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ آئے فتح مکہ کے ساتھ، مطلب سارے صحابہ کرام کے ساتھ، تو آپ نے پھر ان سے وہ چابی لے لی۔ جب وہ چابی لے لی تو اب ہر صحابی کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ یہ خدمت ہمیں دے دی جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل فرما دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے لوٹا دو امانتیں ان کے اہل کی طرف جب بھی کوئی تم فیصلہ کرو، اور جب بھی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی جو مکہ کی چابی تھی دوبارہ ان کے حوالے کر دی کہ پتہ چلا کہ وہ اہل ایمان ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، تو وہ چابی مکہ کی یعنی خانہ کعبہ کی ان کے سپرد کر دی، جن کے پاس پہلے سے ہی تھی لے لی گئی، پھر ان کے حوالے کر دی۔ جب ان کے حوالے کر دی گئی وہ چابی تو کہتے ہیں مفسرین جو لکھتے ہیں کہ آج تک انہی کی نسل کے پاس یہ چابی اب بھی موجود ہے۔ اب موجودہ صورتحال کیا ہے میں نہیں جانتی، لیکن جو کچھ ہم نے تفسیروں میں پڑھا ہے، پھر وہ چابی جو مکہ پاک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو دے دی۔ پھر رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ فرمایا لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحب امر کی، پھر یعنی تم اللہ کی بھی اطاعت کرو جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول کی اطاعت کیسے کریں گے اور اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کا حکم سنا ہے، اور حکم کس سے سنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اب اطاعت کرنی ہے رسول کی، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تو یہی اطاعت رسول کی ہوگی یا اللہ کی ہوگی، یعنی اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے۔ تو جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو راضی کرے۔ تو اس طرح اطاعت کرنے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب ہے تابعداری کرو، حکم مانو، عمل کرو، جو کہا گیا ہے اس پر بات پر عمل کرو۔ اور پھر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحب امر کی بھی تم میں سے جو صاحب امر ہے
حاکم ہے اس کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ آیت اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، سرکار کو پتہ ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی کرنی ہے، صاحب امر کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ یہاں فرق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو بلا چون و چرا کی جا سکتی ہے اور کرنی ہے، کیونکہ آپ معصوم ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، حبیب مصطفیٰ، حبیب خدا ہے، تو آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کی ہر بات حق ہے، وما ینطق عن الہویٰ، جو کچھ بولتے ہیں آپ وہ حق بولتے ہیں، آپ کی زبان پر حق ہی جاری ہوتا ہے، اپنے خواہش سے کچھ نہیں بولتے، تو اس لیے ہر حال میں آپ کی اطاعت تو لازم اور واجب ہے۔ لیکن صاحب امر کا صیغہ یہاں پر اس لیے آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ اس دور فانی میں زیادہ دیر تو نہیں گزارنی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے مملکت کی ذمہ داریاں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے سپرد ہونی تھی، خلفاء کے، عمراء کے، ان کو سنبھالنی تھی، اور قیامت تک یہ نظام تو چلانا ہے اور چلنا ہے۔ اس لیے ہر جگہ کوئی نہ کوئی خلیفہ یا بادشاہ ہوتا ہے اور ہوگا، تو اس لیے صاحب امر کی بھی بات آ گئی۔ اب فرق یہ ہے دونوں کی اطاعت میں کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، صاحب امر کی بھی کرنی ہے۔ اب صاحب امر کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس صاحب امر کی اطاعت کریں گے۔ اس صاحب امر کی اطاعت کریں گے جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اطاعت کریں گے۔ جو اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ صاحب امر اہل ایمان کا نہیں ہوگا۔ اہل ایمان کا صاحب امر وہی ہوگا جو شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرے گا اور حکم دے گا، کیونکہ جس حاکم نے حکم دینا ہے وہ دیکھے کہ میرے اوپر بھی ایک حاکم ہے، وہ میرا رب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان، رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور تمام تر شریعت کی پاسداری، اطاعت گزاری کو دیکھتے ہوئے جو صاحب امر دارائے قانون شریعت میں رہتے ہوئے حکم دے گا تو اس صاحب امر کی اطاعت کی جائے گی۔ اور پھر اگر تم جھگڑنے لگو کسی چیز کے بارے میں تو لوٹا دو اس کو اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو قیامت کے دن، تو یہ بہت بہتر ہے حسن انجام میں۔ یہ اس پر میں زیادہ تفسیر نہیں کر رہی کیونکہ یہ ٹائم اس پر دوبارہ اس کی کروں گی تفسیر، وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ یہ 8 رکوع ہو چکے ہیں سورۃ نساء کے، تو انشاءاللہ العزیز ہم یہیں سے اسی آیت کو لے کر دوبارہ آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔